بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد مظفر میو ہے۔ میں ایک لکھاری ہوں۔ میں نے آج سے 8-10 سال پہلے مختلف کالم لکھے، ملکی اور غیر ملکی کرنٹ افیئر ٹائپ موضوعات پر، اور پھر میں نے ڈرامہ اسکرپٹ لکھے جن کی بہت لمبی کہانی ہے، جو بہت سی باتیں ہیں سسٹم کی جو میں منفی مثبت ہر چیز شیئر نہیں کر سکتا، لیکن کچھ چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں کہ ایک میری بک پبلش ہوئی ہے، خزاں کے بیج، سوات جنگ پہ۔ یہ ایک ڈسکورس ہے۔ ڈسکورس مطلب کسی موضوع پہ لمبی بات کرنا، لکھنا یا بات کرنا، تو وہ ڈائیلاگ کی صورت میں ہے۔ میرے ذہن میں ابھی ایک آئیڈیا آیا ہے، اور میں ایک لکھاری کیسے بنتا ہے، یا جو بندہ ایک لکھاری بننا چاہتا ہے، ایک رائٹر بننا چاہتا ہے، وہ کیا پراسیس ہوتے ہیں یا وہ کیا معاملات ہوتے ہیں جو ایک بندے کو لکھاری بنا دیتے ہیں۔ اور اکثر لوگ خواہش کرتے ہیں کہ میں لکھاری بنوں، اچھا لکھاری بنوں، اور ایک شہرت حاصل کروں، ایک نیک نامی حاصل کروں۔ تو یہ سارا جو ہے نا، میں وہ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جب کتاب پبلش ہوئی تو میں ڈسپینسر ہوں محکمہ صحت میں، ایکچولی ایلوپیتھک ڈسپینسر۔ ویسے میں نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، اور ایم اے پولیٹیکل سائنس، اور ایل ایل بی 1 سال کا میرا پاس ہے پنجاب یونیورسٹی سے انگلش میڈیم میں۔ تو باقی میں مکمل نہیں کر سکا۔ میری جب 1 سال پہلے کتاب پبلش ہوئی تو میرے ایک ڈاکٹر تھے، میرے کولیگ، میں وہاں ڈسپینسر تھا ایک ہاسپٹل میں، تو انہوں نے مجھے یوٹیوب چینل بنا کے دیا، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل پہ وہ بنا کے ویڈیو آپ شیئر کریں، آپ کر سکتے ہیں یہ کام۔ انہوں نے مجھے بہت انکریجمنٹ دی، اور میرا یوٹیوب چینل بنا کے ایڈیٹنگ کروا کے خود اپلوڈ کر کے دیں۔ تو وہ ینگ ڈاکٹر تھے، چائنا سے پڑھ کے آئے تھے۔ تو یہ ان کی ایک سوچ تھی، یا ان کی ایک مثبت سوچ تھی کہ وہ میرے ٹیلنٹ کو نکھار رہے تھے، یا میری، اور انہوں نے وہ ایک کہتے ہیں نا مسلسل کوشش اور انتھک کوشش، حالانکہ ان کو مجھ سے کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھا، وہ تو میرے آفیسر تھے، لیکن ان کی یہ سوچ تھی، یا ایک وسیع دماغ تھا، جو وہ مجھے بار بار اس چیز پہ قائل کیا، اور انہوں نے میری بہت ہیلپ بھی کی، اور جو ان کے پاس اپنی انٹرنیٹ ڈیوائس تھی اس سے مجھے کنیکٹ کر دیا، اور ایک اور ڈیوائس تھی کوئی انٹرنیٹ کی، اس سے میرے موبائل کو کنیکٹ کر دیا، اور مجھے بہت زیادہ پیسوں کا فائدہ ہوا، ورنہ میرا تو بہت خرچہ ہوتا تھا انٹرنیٹ یوز کرنے پہ، موبائل پہ، اور میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے بچے پڑھتے ہیں سارے یونیورسٹی میں، کالجوں میں اور اسکولوں میں، اور میری تنخواہ بھی بہت ایک ڈسپینسر کی اسکیل کے حساب سے کم ہے، اور تو میرے تو اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی۔ تو وہ 2-4 ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دی، لیکن جو ان ویڈیوز کے ایڈیٹنگ کا پروسیس ہے نا، وہ بندہ صحیح مل نہ سکا، یا کووڈ کی ویکسینیشن میں اور مختلف ڈیوٹیوں میں اور ہونے کی وجہ سے وہ مینٹین نہ ہو سکی، اور وہ ڈاکٹر اسپیشلائزیشن کے کورس پہ چلا گیا جلدی۔ تو پھر مختلف لوگ مجھے مشورہ دیتے رہے کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسے یوٹیوب بنائیں۔ تو ایک کتاب تو میری پبلش ہو گئی، دوسری کتاب کے
یہ جو ISBN بک ہوتی ہے نا، ان کے 110 صفحے پیج ہونے ضروری ہوتے ہیں۔ تو میری پہلی 111 کی ہے غالباً جو پبلش ہوئی۔ تو اب دوسری ایک میری کتاب جو ہے نا جی، اسی موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے نا میں نے بھیجی پبلشر کو کہ اس کے اندازہ لگائیں اس کے پیج کتنے بنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کے 70 پیج ہیں، آپ کو 40-50 اور لکھنے پڑیں گے جو 110 پیج کی بک بن جائے۔ تو میں سال سے، جیسے ہی میری کتاب پبلش ہوئی، سال ڈیڑھ ہو گئے، میں دن رات سٹڈی کر رہا ہوں، لیکن مجھے اب جا کے احساس ہوا ہے کہ لکھاری بننا، لکھنا اور ایک اچھی تحریر لکھنا جس سے انسان خود بھی مطمئن ہو اور اس میں کچھ جان ہو، کچھ ریسرچ ہو، یا اگر ریسرچ نہ ہو، جیسے کسی کے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ژانرا، قسم، کوئی کس موضوع پہ لکھتا ہے، کوئی بچوں کے اوپر لکھتا ہے، کوئی عورتوں کے موضوعات پہ، کوئی گھریلو پہ لکھتا ہے، تو اسے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ژانرا، GENRE، اس طرح کر کے اس کے سپیلنگ ہے، اور یہ جو ہے نا جی، اس میں پہلا لفظ ہی سائلنٹ ہے جی کا، تو یہ ژانرا پڑھا جاتا ہے، کیونکہ انگلش کی جو فونیٹکس ہوتی ہے وہ، اس کے جو تلفظ ہوتے ہیں، وہ جنہوں نے MA انگلش کیا ہے اور جنہوں نے فونیٹکس پڑھی ہے نا، وہ بھی اچھی طرح پڑھی ہے، یہ ان کو ہی سمجھ ہے کہ یہ جو لفظ ان کا تلفظ نکالنا ہوتا ہے، یہ اس کا ایک اپنا انگلش کا، انگریزوں نے اپنا ایک رول رکھا ہوا اپنی زبان کا۔ تو ہمارے لوگ اکثر جو سپیلنگ ہوتے ہیں نا، ان سے تکا لگا کے وہ آواز نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کسی لفظ کی، انگلش کے کسی لفظ کی آواز نکالنے کا، کیونکہ انگریزی زبان میں کوئی لفظ لاطینی ہے، کوئی یونانی ہے، کوئی جرمن ہے، کوئی فرینچ ہے، کوئی اور وہاں کی اولڈ انگلش ہے، ان کے جو وہ سپیلنگ لکھے ہوتے ہیں نا، ان سے اس کا تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی کوئی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے نا بہت ساری جو چیزیں ہیں نا وہ مکس ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے اب سمجھ آئی کہ یہ جو لکھنا ہے نا، یہ تو ایک کوئی نیچرل پروسیس ہے، بندے کے دماغ میں کوئی آتا ہے تو بندہ پھر لکھتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں زبردستی یہ لکھ لوں۔ مجھے اب سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، تو اب میں کبھی، اصل میں مجھے کبھی میں یوٹیوب چینل بنا لوں، کبھی کچھ کر دوں، اور میرے فلم کے لیے اور ڈراموں کے لیے میرے اسکرپٹ مختلف جگہ پہ گئے ہوئے ہیں، جو بہت ساری باتیں میں اب یہاں شیئر نہیں کرنا چاہتا، کچھ میں کرنا نہیں چاہتا، کچھ وہ بہت لمبے موضوعات ہیں، تو اس لیے وہ میری کنسنٹریشن نہیں بن سکتی۔ تو وہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ یہ جو لکھنا ہے نا، اس کے لیے تو مسلسل کنسنٹریشن کی ضرورت ہے۔ مجھ سے اس کا مطلب ہے سال کی کنسنٹریشن بن نہیں رہی، جو مجھ سے ایک لفظ نہیں لکھا جا رہا، حالانکہ میں نے بہت پڑھا ہے، اور اسی دوران میں نے ایک کتاب کا ایک ایک صفحہ میں نے 50-50 دفعہ پڑھا ہوگا سمجھنے کے لیے۔ مثلا پچھلے دنوں میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کا نام تھا غالباً عربیہ بیفور محمد، ایسے کر کے، اور وہ ایک ہالینڈ کا پروفیسر لیسی، اس طرح کر کے کوئی وہ رائٹر تھا، اور اس میں جو یہ ہوتی ہیں نا تاریخ کی کتابیں، یہ ویسے تو بہت آسان لگتی ہیں، لیکن یہ ایکچوئل ان کو سمجھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان میں جو ٹرم، جو نقشے، جو وہ تاریخی باتیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک بات کے لیے آپ کو شاید ایک لفظ سمجھنے کے لیے ایک ایک کتاب جتنا مٹیریل پڑھنا پڑے۔ تو اس میں جو ٹرمیں تھیں، اس میں جو وہ تھی نا، اس کے لفظ، جو ٹرمیں اور جو فقرے تھے، ان کی ایسی کوئی وہ معیار تھا، ہائی معیار کو، ان کو سمجھنے کے لیے مجھے بعض، یا ان کا ذخیرہ الفاظ اتنا ہائی لیول کا تھا کہ مجھے بعض صفحات پتہ نہیں 50-50 دفعہ ایک ایک پیج پڑھنا پڑا۔ وہ اتنی بڑی بک بھی نہیں تھی، موٹی درمیانی تھی، تو لیکن اس سے جو آئیڈیاز کلیئر ہوئے نا، وہ بس تاریخ کی باتیں جو شیئر کرنا ہے نا، وہ بس ایسے ہے کہ بس اپنے آپ کو فیر مارنا ہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ اس لیے میں وہ ساری باتیں شیئر ایسے نہیں کر سکتا کہ اس میں کیا لکھا تھا،
بس وہ ایک کمال کی ہی ریسرچ بیسڈ بک ہے۔ تو میں اصل میں یہ جو مجھے اب مختلف لوگ مختلف مشورے دیتے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو، تو میں شاید اسی وجہ سے ڈیریل ہو جاتا ہوں لکھنے کی وجہ سے، مجھے اب سمجھ آ رہی ہے۔ تو میں نے مختلف چینل بنانے کے لیے میں رہ گیا، اور وہ کوئی مزید جو ہے نا جی ریسرچ کرنے کے لیے، یا مجھے وہ گیجٹ جو وہ ہوتے ہیں وہ نہیں مل سکے، یا مجھے میں گاؤں میں رہتا ہوں یہاں، یا ایک شہر ہے جوہر آباد، یہاں وہ لوگ ہی اویلیبل نہیں ہیں جو ان کو یوٹیوب کے اس کو، یا میرے ایک پیج ہے فیس بک پہ اس کو بوسٹ کرنا، اور وہ معاملات ہی یہاں نہیں ہیں۔ پیسے بندہ جیب میں لیے پھرے، اگلا بندہ ہی نہیں ملتا بھائی اسے بوسٹ کر دو، اور اتنے لمبے چوڑے ہمارے وسائل نہیں ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو بندہ لکھاری بنتا ہے نا، وہ ایک مخصوص پروسیس ہوتا ہے، ایک فوکس ہوتا ہے، پھر جا کے وہ کوئی دماغ میں کوئی مخصوص آپ کے وہ چیزیں آتی ہیں، وہ ایک سسٹم کو ڈیولپ ہوتا ہے، بندہ لکھ دیتا ہے۔ تو یہ بندہ ایک وقت یہ کام کر لوں، میں یہ بھی آج کر لوں، یہ بھی آج کر لوں، یہ بھی آج کر لوں، اس چکر میں بندے کے اندر وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی، بندے سے ایک فقرہ ہی نہیں لکھا جاتا۔ جیسے مجھ سے سال میں ایک فقرہ نہیں لکھا جاتا۔ 2015 اور 16 اور 17 کے درمیان تو میں نے 3-4 کتابیں لکھ دیں، 18 کے درمیان، پھر وہ نیٹ کر کے ایک پبلش بھی کروا لی، اور اسی دوران ٹی وی اور فلموں کے لیے، اور بڑی ایک لمبی کہانی ہے پورے ملک لیول پہ، میں وہاں بھی میں نے اپروچ کیا گیا، اور وہ پروسیس میں، اور وہ ایک لمبے ایک معاملات ہیں، تو وہ ہے سب کچھ، تو وہ ہو گیا۔ میں پھر پچھلے دنوں سوچتا رہا ہوں بھئی یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ بھئی میں یہ دیکھوں میں نے رائٹر بنا کیا کیسے ہوں، اور وہ میں نے بک لکھ کیسے دی ہیں۔ اصل میں یہ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اردو ادب بہت زیادہ پڑھا ہے، انگلش ادب بھی بہت زیادہ پڑھا ہے، پھر ایم اے انگلش میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی ہے لٹریچر کو۔ ایک رائٹر ہے نا، عام کورس میں اس کا ایک ناول یا ایک ڈرامہ ہوتا ہے شامل، تو لوگ 2 پڑھ لیتے ہیں، 4 پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے ایک رائٹر ہے، اس کا جتنا بھی مٹیریل مجھے نیٹ پہ ملا ہے نا، ان کی سمریز خاص طور پہ، جرنل بک جو ٹیکسٹ بک تو کم، ٹیکسٹ بک تو انگلش میں پڑھنی ہی ایک ناممکن ترین سا کام ہے، عام بندے سے اتنی وکیبلری، اتنی اس لیول کی ہماری ڈیولپ ہوتی نہیں جو ایک اس کو مادری زبان کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو وہ جو ٹیکسٹ بک ہے اس کے لیے تو بہت ایک سمندر کا علم کا چاہیے، وکیبلری کا، وہ تو پھر ہی تو یہ جو کمنٹریز پہ ہم پڑھ لیتے ہیں اپنا نیٹ پہ، اس کو کریکٹر کو بار بار سمجھے، بار بار پڑھے، تو وہ بھی بہت ساری چیزیں بھی آپ گین کر لیتا ہے، آئیڈیاز بھی کلیئر ہو جاتے ہیں، وہ بھی کافی سارا مٹیریل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بعض رائٹروں کو، اور انہوں نے جو بھی مٹیریل لکھا ہے اس کو نیٹ پہ بار بار اسٹڈی کیا، بار بار اسٹڈی کیا۔ میرا ایم اے انگلش میں جو تھیسس تھا نا میرا، وہ تھا کہ امریکن سول وار کریٹڈ ڈیمانڈس فار ایکویلٹی امنگ آل نیشنز۔ امریکہ میں جو سول وار ہوئی تھی، جب امریکہ 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا، اور جنوب میں اور شمال میں، اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹک، جو ڈیموکریٹک پارٹی تھی وہ تھی جنوب میں، یہ زمیندار لوگ تھے، جو ریپبلکن پارٹی تھی وہ تھے سارے انڈسٹریلسٹ ٹائپ لوگ، وہ تھے نارتھ میں، وہیں ساری انڈسٹری بھی وہیں تھی۔ جہاں ایک جنگ ہو گئی سلیوری کے اوپر، کہ وہ جو ساؤتھ والے تھے وہ سلیوری کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، یہ جو کالے لوگ ہیں وہاں، جو ان کو جیسے صدر براک اوباما وغیرہ یہ بنے، ان کو آج سے 400-500 سال پہلے انہوں نے افریقہ سے پکڑ کے لائے، اور اپنے کھیتوں میں انہوں نے ان سے کام کروایا، تو انہوں نے جو ہے نا جی زیادہ ہے یہ اور پیچھے چلے جائیں اس سے، یہ 14ویں 15ویں 16ویں صدی اس کے دوران جو ہے نا جی 1492 میں غالباً جیسی دریافت ہوا امریکہ، یہ اس کے بعد یہ پروسیس فوراً ہی شروع ہو گیا غالباً۔ تو وہ یہ کھیتوں میں کام کرواتے تھے ان سے، ان کو باندھ کے رکھتے تھے جنزیروں سے۔ تو اس پہ میرا نا مجھے ٹاپک دے دیا میرے ٹیچر نے، کیونکہ وہ تھے جو وہ سمجھتے تھے بھئی میں ایک رائٹر ہوں، مجھے دلچسپی ہے ان چیزوں سے۔ اس وقت تو میں کالم ہی لکھتا تھا،
ریسرچ ورک میرا چل رہا تھا، تو وہ میں نے نا اس دوران بہت زیادہ اسٹڈی کی امریکہ کی سول وار پہ۔ تو اس میں دو بڑی چیزیں مشہور رائٹنگ آتی ہیں، ایک آتی ہے گون ود دی ونڈ، غالباً مارگریٹ میچل اس طرح کر کے کوئی نام ہے، وہ ایک عورت تھی، اس نے ایک ناول لکھا اور وہ ناول اس نے پھینک دیا گھر، جیسے ردی کی ٹوکری میں۔ پیپر پڑھے ہیں جی، 10 سال وہ پیپر پڑھے رہے، ایک پبلشر نے اٹھا کے وہ پبلش کیے، وہ ایسے بکے جیسے ان عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل ہے غالباً نام، یہ ہیں، ایسے بکتی ہیں، پتہ نہیں 200 ملین 2 لاکھ اس کی کاپیاں بکیں یا اس سے زیادہ، اس طرح کر کے کوئی اس میں لکھی ہوئی تھی۔ اسی میں پھر ایک اور ناول ہے، یہ تو گون ود دی ونڈ تو بہت ہیوی ناول ہے، بڑا اس کی موٹی کتاب ہے، اس پہ ایک فلم بنی گون ود دی ونڈ۔ میں نے اپنے تھیسس کی تیاری میں وہ فلم بعد میں دیکھی، وہ تھی بھی غالباً انگلش میں، اردو ڈبنگ میں مجھے نہیں مل سکی اس وقت۔ تو وہ چونکہ انگلش ڈبنگ کے وہ جب بولتے ہیں اپنے فلو میں، بعض چیزیں سپیڈ میں، وہ ہم جیسے جو لوگ ہیں ان سے پک ہی نہیں ہوتی، وہ یہ انگریزی میں بول کیا گیا بندہ، تو بار بار اسے سلو موشن میں کرنا۔ اس میں ایک کیپٹن ہوتا ہے بٹلر، کیا مجھے اب تو نام بھی، اتنا بہت، میں نے 5-7 ہزار کتابوں جتنا مٹیریل اب تک میں اسٹڈی کر چکا ہوں، غالباً میں نے کئی ہزار کتابیں پڑھی ہیں، وہ ایک ایک کتاب بار بار پڑھی ہیں، کئی ایک آدھ دفعہ ٹچ کری ہیں، اردو ادب، اسلام پہ مختلف علماء کی تفسیریں، مارماڈیو پکتال کی ایک انگلش میں تفسیر بھی میں نے پڑھی ہے۔ تو وہ جب میں بہت زیادہ کتابیں، وہ پھر نام وغیرہ نکل جاتے ہیں بیچ میں سے، بندہ بہت زیادہ، بس خیالات تھیم ہی رہتے ہیں آپ کے دماغ میں، تھیم کہیں نہیں جاتے، یہ نام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو بک تھی نا گون ود دی ونڈ کی، فلم کے بعض سین میں نے 200 دفعہ دیکھے، وہ ایک کمال ہی ایک فلم بنائی گئی تھی، اور اس کے جو میں نے آج سے 20 یہ سال پہلے، 20-22 سال غالباً، میں نے سی ایس ایس کی تیاری کی نیت سے نا، میں نے بہت زیادہ مٹیریل پڑھا اور انگلش ادب پڑھا۔ اس وقت اتنی ویکیبلری بھی نہیں تھی، ایک سپیڈ تھی ایف اے کرنے کی، بی اے کرنے کی، میں نے ایف اے ہی پرائیویٹ انگلش لٹریچر کے ساتھ کیا۔ تو میں نے آج سے 20-25 سال پہلے ہی جتنا عام بندہ ایم اے انگلش کرتا ہے، میں نے اس وقت پتہ نہیں اتنا پڑھ لیا ہوگا، کیونکہ وہ ایک جنون تھا سی ایس ایس کے لیے بھی، لیکن وہ ساری ناکام ہو گئے، کچھ اپنی غربت کی وجہ سے، کچھ چھوٹی ملازمت کی وجہ سے، کچھ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے، اور کچھ اپنی ہی کچھ غلط پلاننگوں کی وجہ سے، یا غلط سٹیپ لے لیے کہ ایک وقت میں یہ بھی کام کر لوں اور ایک وقت میں یہ بھی، بہت دوستوں نے سمجھایا بھی، لیکن ایک پراپر گائیڈ لائن نہ ہونے کی وجہ سے، یا وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، یا کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، وہ ساری ناکام ہو گئے بری طرح مشن۔ تو ایک بڑا کرنے کا، بھائی کچھ بڑا کروں، بھائی اتنی محنت کی ہے، تو چلتا رہا سلسلہ۔ تو پھر مجھے ایک بندہ ملا بزرگ، وہ غالباً وکیل تھا یا ایم بی اے تھا پرانا، اور کسی بڑی ہائی کیلیبر کا بندہ تھا، اور وہ تھا نمبردار ہماری وادی سون میں نام نہیں لینا چاہتا پہ، چلو وہ بندہ، وہ وادی سون میں ہمارے ہیں، تو وہاں کی کوئی بہت بڑی زمیندار فیملی، عوام فیملی سے تعلق تھا اس کا۔ تو اس نے مجھ سے گپ شپ لگائی، ایک میرا دوست ہے، وہ گزشتہ 20-25 سال سے مختلف بہت ہائی فائی پڑھے لکھے لوگوں سے میرا تعارف کروا دیتا ہے۔ ایک اس کو بس وہ میرا، آپ تو اتنا زیادہ پڑھا نہیں ہے، لیکن وہ بس مجھے انکریج کرتا ہے۔ بعض کم پڑھے لوگ آپ کو انکریج کرتے ہیں، بعض پڑھے لکھے لوگ آپ کو، میں ایک 21ویں اسکیل کا اور ایک 19ویں اسکیل کا میرے بڑے تعلق والے رہے ہیں، اور ایک میرا وہ بعض انہوں نے کچھ ڈسکریج اور کچھ انکریج، ان کی عجیب و غریب نفسیات ہوتی ہے، جب اب بندہ ایک ترقی کر جاتا ہے نا، تو بس اس کی نا عجیب و غریب ہی اس کے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ اور بعض لوگ جو ترقی نہیں کرتے، ناکام ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو ایسا پش کرتے ہیں، ہم لوگ انہیں ناکام کہہ رہتے ہیں، پتہ نہیں قدرت نے ان لوگوں کو اسی لیے ناکام کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پش کریں، یہ کوئی نظام قدرت ہے۔
تو یہ ایک میں نے نہیں سلسلے میں کہ لکھاری کیسے بنتا ہے، میں ویڈیوز کا ایک سلسلہ صرف اپنی ذات پہ بنانا چاہتا ہوں. یہ مجھے اپنا ابھی آئیڈیا آیا ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے جو آج سے سال پہلے مجھے میرے ایک ڈاکٹر نے، سینئر ڈاکٹر نے، ایک ینگ ڈاکٹر نے جو چائنا سے MBBS وہ میرا یوٹیوب چینل بنوایا، اور اس نے اصرار کر کے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ میں خود اپنے تعارفی بھائی لکھاری کیسے بنتا ہے بندہ وہ شیئر کروں گا. یہ مجھے اب آئیڈیا ہے، اور یہ میں پہلی ویڈیو بنا کے شیئر کر رہا ہوں.